صفحہ نمبر 646 ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر 3973 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم زمینوں کے اندر بوتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، وہ جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس فصل سے جو انسان کھاتے ہیں اور جو پرندے کھاتے ہیں اور جو چوپائے کھاتے ہیں، جانور جو چرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگی، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ ضائع چلی گئی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ جو تمہاری فصلوں میں سے جانور چرتے ہیں اور پرندے کھاتے ہیں اور جو انسان کھاتے ہیں، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گی۔ تو یہ قدرتی طور پر پرندے، جانور اور جو انسان کھا رہے ہیں اور انجانے میں جو کھا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر وہ جو کاشتکار ہے، جو ذمہ دار ہے، جو اس فصل کا مالک ہے، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ خود خوش دلی کے ساتھ اس فصل کا عشر دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فصلوں کی زکوٰۃ، ہم اپنی فصلوں کا عشر ادا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم کا یہ واقعہ ہے، ایک شخص تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے چند دن بعد یہ شخص ایک بہت نیک شخص تھا، اور اس کا ایک باغ تھا۔ یہ جب اس کے پھل پکتے تھے، اس کے باغ کے جب پھل تیار ہوتے تھے تو وہ کاٹنے لگتا تھا، تو غریبوں کو، مسکینوں کو بلا کر ان سے کہتا تھا اور غریبوں میں یہ اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے ہمارے باغ سے گر جائیں وہ بھی تم لے لینا، اور جب ہم پھل کاٹیں گے تو جو ہماری ٹوکری میں سے، جھولی میں سے الگ نیچے گر جائیں وہ بھی تم اٹھا لینا۔ یہ غریبوں کو کٹائی کے وقت، باغ کی کٹائی کے وقت غریبوں کو بلا کر کہتا کہ جو ہماری ٹوکری میں سے نیچے گر جائیں وہ بھی تم اٹھا لینا، اور جو ہوا کی وجہ سے زمین پر پھل گر جائے وہ بھی تم اٹھا لینا۔ تو جب باغ کی یہ کٹائی کر لیتے تھے تو کٹائی کے بعد وہ پھر اس میں سے جو عشر ہوتا تھا وہ بھی غریبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ شخص، اس کا باغ جو ہے نا بہت مشہور، اور اس کے باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت ڈال رکھی تھی کہ اس کے باغ کا پھل بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ فوت ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین سے اٹھائے جانے کے بعد چند دن بعد اس کا وصال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، وہ اپنے باپ کے برعکس چلنے لگے اور اتنے کنجوس وہ نکلے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو غریبوں کو ہی سارا پھل تقسیم کر دیا کرتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تینوں بھائی آپس میں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ جب ہم کٹائی کریں گے، اپنے باغ کے پھل کی کٹائی کریں گے تو رات کو کریں گے، دن کو نہیں، اور ہم غریبوں مسکینوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے جب ان کا باغ کا پھل تیار ہوا، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم پچھلی رات کو، صبح ہونے سے پہلے ہم رات کو ہی کٹائی کر لیں گے اپنے باغ کے پھل کی۔ تو رات کو یہ جب سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ کے اندر ایک آگ بھیجی اور ان کے سارے باغ کو جلا کر رکھ دیا، راکھ کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ سارے باغ کو راکھ کر دیا۔ جب باغ راکھ ہو گیا تو یہ اپنے پلان کے مطابق پچھلی رات کو اٹھے اور خاموشی کے ساتھ اپنے باغ کی طرف چلنے لگے، باغ کے پھل کی کٹائی کرنے کے لیے۔ جب اپنے باغ کے پاس پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باغ تو جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ شاید ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، ہم کسی اور کے باغ کے پاس آ گئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، خوف خدا تھا جس کے دل میں، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم غلط نہیں آئے، ہم آئے صحیح جگہ پر ہیں، ہم اپنے باغ کے پاس ہی آئے ہیں، لیکن ہماری کنجوسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس باغ کے پھل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے محروم رکھ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جو ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے اور مسکینوں یتیموں کا جو ہم نے حق مارا ہے، فقیروں کا، یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کر توبہ کی، اور توبہ کر کے وہ کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب توبہ کی، وہ کہہ رہے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم خود ہی ظالم تھے۔ تو آگے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا اور صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ قلم 29 پارے کی آیت نمبر 29 ہے۔ کہنے لگے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ کے بدلے میں ایک اور باغ عطا فرمایا۔ جب اور ایک باغ عطا فرمایا تو حضرت ابو خالد جمانی فرماتے کہ میں ان کے باغ میں گیا، دیکھا، کہنے لگے کہ میں نے ان کے باغ کے پھل کو دیکھا۔ انگور کا جو ایک گچھا ہوتا ہے، جو ایک خوشہ ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا کہ ایک حبشی آدمی کے قد کے برابر ان کے انگوروں کا ایک گچھا تھا۔ انگور کا ایک خوشہ ہے جس کو ہم ایک گچھا کہتے ہیں، وہ ایک حبشی آدمی کے، ایک حبشی شخص کے قد کے برابر تھا۔ اور فرمایا کہ ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے پر باغ عطا فرمایا، ان کے باغ کے انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا تھا کہ ایک خچر کا بوجھ بن جاتا تھا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا ان کو باغ عطا فرمایا، اور اتنا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسی کنجوسی نہیں کی، وہ اس کے بعد جب بھی باغ کی کٹائی کرتے اور پھل کی کٹائی کرتے تو اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کا حق ادا کرتے اور اس کا عشر نکالتے۔ تو یہ عشر اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر واجب کیا ہے، ہم دے نہ دے یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے، ہم نہیں دیتے تو ہم خود گنہگار ہوں گے۔ دیکھیں یہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سیلاب آیا تھا تو کتنا نقصان ہوا تھا، فصلیں برباد ہو گئیں اور لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کئی ضلع کے ضلع، صوبے کے صوبے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرے فصل میں سے، اور چاہے تو بہت زیادہ عطا کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو ہم خوش دلی سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اس پر ہم کیوں کنجوس ہو جاتے ہیں، اس پر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کی میں بالکل آسان اور سادے لفظوں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم مثال کے طور پر ہم کسی دکان پر جاتے ہیں تو ایک تربوز خریدتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں دوانا کہتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کو خرید کر گھر میں لاتے ہیں، اس کو کاٹ کر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے ہم بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ اس کو کاٹ کر اتار دیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہم نے خریدا ہے
جب ہم نے اس کا وزن کیا تھا تو اس کا بھی ہم نے ریٹ ادا کیا ہے اور اس کے بھی پیسے ادا کیے ہیں، ہم پھر بھی اس کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ، اور اس پر ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ جو ہم نے پیسے خرچ کر کے ایک تربوز خریدتے ہیں، اس کا چھلکا اتار کر جو تقریباً بہت اس کا کافی وزن ہو جاتا ہے وہ ہم الگ کر دیتے ہیں، تو جب ہم اللہ عطا کرتا ہے تو اس میں سے ہم کیوں نہیں غریبوں کا حق دیتے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے وہ ہم کیوں نہیں نکالتے۔ اور اب ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں دکان سے، کوئی چیز بھی خریدیں تو اس میں سے ہم اس کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر غریبوں مسکینوں کا حق واجب کر دیا ہے وہ بھی ادا کریں۔